بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی فضائل جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس امت کو یعنی امت محمدیہ کو جو شرف اور جو فضیلت، جو مقام، جو افضلیت عطا فرمائی ہے، وہ یہ بھی ہے، اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ یہ آنے کے اعتبار سے تو آخری امت ہے، سابقہ امتوں کے بعد آخر میں اس کا نمبر آیا ہے، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ ان سے بھی بڑھ کر ہے، ان سے بھی آگے ہے۔ جو اجر و ثواب ان امتوں کو نصیب نہیں ہوا، وہ معمولی سے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما اجلکم فی اجل من خلا من الامم۔ اور لوگوں، کائنات والو، تمہاری مدت، تمہارا عرصہ حیات، تمہارے دنیا میں رہنے کی مدت سابقہ امتوں کے مقابلے میں، انما اجلکم من خلا من الامم، تمہاری مدت گزشتہ امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے، ما بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس، اتنی کم جیسے کہ عصر سے لے کے مغرب تک کا دورانیہ، جیسے عصر سے مغرب کا وقفہ ہوتا ہے، گھنٹے سے 1.5 یا 1.25 گھنٹے پر مشتمل، اتنی سی مدت لے کر تم دنیا میں آئے ہو، گویا کہ تمہاری مدت اتنی سی ہے۔ ایک حدیث میں آتا، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی اوسط عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس امت کو عمریں دی ہیں، زندگیاں دی ہیں، وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں۔ بہت کم ہیں جو 70 سے تجاوز کرتے ہیں، ورنہ اوسط عمر یہی 60-70 سال 80 سال ہے۔ فرمایا تمہارا دنیا میں دورانیہ اتنا ہے گویا کہ صلاۃ العصر سے لے کر صلاۃ المغرب تک۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے سمجھایا، مثال دے کے بتلایا۔ فرمایا مثال کے طور پر ایک شخص، اس نے کام کاج کے لیے مزدور بلائے اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور ان سے کہا کہ صبح سے لے کر دوپہر تک، یعنی کہ زوال شمس تک، دوپہر تک تم نے یہ کام کرنا ہے، اور بدلے میں تمہاری مزدوری 1 درہم ہوگی، تمہارے بدلے میں تمہیں 1 قیراط دیا جائے گا۔ 1 قیراط پر کیا تم راضی ہو؟ مزدوروں کو مزدوری چاہیے تھی، کام چاہیے تھا، انہوں نے ہاں کر دی کہ ہمیں یہ معاملہ منظور ہے۔ صبح سے دوپہر تک 1 قیراط پر انہوں نے مزدوری کی۔ جب دوپہر ہوئی، وہ مزدور اپنے کام ختم کیا، اس مالک نے ان کو 1 قیراط مزدوری دے دی اور وہ چل دیے۔ اسی شخص نے کچھ اور مزدور بلوائے، ان کو کام پہ لگایا اور ان سے کہا دوپہر سے لے کے عصر تک کام کرو گے، اور اگر کرو گے تو بدلے میں تمہیں بھی 1 قیراط دیا جائے گا۔ دورانیہ کیا ہے؟ ظہر سے لے کر عصر تک۔ ان مزدوروں نے حامی بھر لی، انہوں نے کام شروع کر دیا۔ ظہر تا عصر 2.5 سے 3 گھنٹے بآسانی ایک وقفہ ہوتا ہے، اس میں انہوں نے یہ محنت کی، کام کیا، مشقت اٹھائی۔ جب کام پورا ہو گیا، عصر ہو گئی، ان کو ان کی مزدوری جو 1 قیراط پر مشتمل تھی ان کو دے دی گئی اور وہ اپنا 1 قیراط لے کر چل دیے۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس شخص نے مزید کچھ مزدوروں کو بلایا اور ان سے کہا، اب تم نے کام کرنا ہے عصر سے مغرب کی اذان تک، عصر سے مغرب تک کا دورانیہ تمہارے کام کا ہے۔ اگر تم اس وقت میں کام کرو گے، محنت کرو گے، مزدوری کرو گے، تو تمہیں جو مزدوری کے طور پر، اجرت کے طور پر 1 قیراط نہیں ملے گا، تمہیں 2 قیراط ملیں گے، تمہیں 2 قیراط دیے جائیں گے۔ کیا تم راضی ہو؟ اللہ اکبر۔ مزدور کہنے لگے، بالکل، کیوں نہیں، ہم راضی ہیں۔ پہلے والوں کو 1 قیراط، دوسروں نے کام کیا 1 قیراط، جنہوں نے آخر میں آ کر کام کیا، محنت کی، عمل کیا، دورانیہ بھی کم، محنت بھی کم، اور اجرت ڈبل بڑھا چڑھا کر دی جا رہی ہے، 2 قیراط۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو اول مزدور تھے نا، اس سے مراد قوم یہود ہے، اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا، ان سے کام لیا، انہوں نے عمل کیا، 1 قیراط کے مستحق قرار پائے۔ دوسرے جو مزدور تھے نا، حقیقت میں اس سے مراد نصارہ تھے، اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا، انہوں نے بھی اپنی زندگی گزاری، دنیا میں انہوں نے قیام کیا، عمل کی، محنت کی،
بدلے میں جو ان کی مزدوری اور اجرت تھی وہ ایک قرات۔ اللہ نے سب سے آخر میں مسلم امہ کو دنیا میں بھیجا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اللہ نے بھیجا۔ اللہ اکبر، زمانہ بہت کم ہے، عمر بہت کم ہے، دورانیہ بہت کم ہے، اجرت، مزدوری، صلہ، انعام اور بدلہ ان سے بھی دگنا ہے۔ جب یہود و نصارہ کو معلوم ہوا تو عرض کرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، نحن اکثر عملا واقل عطاء، اللہ محنت میں، مزدوری میں ہم زیادہ ہیں، کام ہم نے کیا، مزدوری ان کو زیادہ ملی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، هل ظلمتکم من اعطائکم من حقکم شیئا، هل ظلمتکم من حقکم شیئا، اچھا یہ بتاؤ کیا میں نے تمہاری مزدوری میں کچھ کمی واقعہ کی ہے؟ وہ جو طے ہوا تھا، جو مزدوری طے ہوئی تھی، جس پر تمہاری رضامندی بھی شامل تھی، اس سے کچھ کم کیا؟ مزدوری یا اجرت تمہیں کم دی؟ کہنے لگے کم تو نہیں دی، جتنی طے ہوئی تھی اتنی دی۔ فرمایا باقی ان کو جو میں نے زیادہ دی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، امت محمد کو اجرت زیادہ، اجر زیادہ، ثواب زیادہ۔ فرمایا کہ فَإِنَّهُ فَضْلِي أُعْطِيهِ مَنْ شِئْتُ، وہ تو میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں عطا کر دوں۔ امت تھوڑا اجر، تھوڑا عمل بھی کر لے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر بندہ ایک نماز باجماعت پڑھتا ہے، اس کے کھاتے میں، اس کے اعمال نامے میں ایک نماز کا ثواب نہیں، 27 نمازوں کا اجر و ثواب اسے دیا جاتا ہے۔ گویا اس نے ایک نماز 27 دفعہ پڑھی ہو، اللہ کا فضل ہے، ایک نماز پڑھنے پر گویا کہ 27 نمازوں کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ ایک نماز جو انسان مسجد نبوی میں، اللہ کے پیارے نبی کے شہر میں، مسجد نبوی میں ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے، وہ ایک نماز 1000 نماز کے برابر اجر و ثواب پاتی ہے۔ گویا وہ ایک نماز بندے نے 1000 دفعہ پڑھی ہو، اتنا ثواب ہے۔ وہی نماز بیت اللہ الحرام، اللہ کے گھر میں، جو وہ بیت اللہ الحرام میں وہ ادا کرے، ایک نماز کا ثواب، فضیلت اور اجر 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ اس امت کا اجر ہے، اس امت کی فضیلت ہے۔ وہ ایک رات کی شب بیداری، ایک رات کا جاگنا، عبادت کرنا، تہجد ادا کرنا، نوافل پڑھنا، جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، اس ایک رات کی عبادت، شب قدر کی عبادت، شبرات کی نہیں جو لوگ 15ویں شعبان کو مناتے ہیں، شبرات نہیں، شب قدر کی عبادت، ایک رات کی شب بیداری اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی محبوب ہے کہ جو انسان ایک رات عبادت کر لیتا ہے، فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، گویا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضل ہے۔ گویا اس نے ایک رات عبادت نہیں کی، گویا 1000 مہینے اس نے مسلسل اللہ کی عبادت کی ہے۔ یہ اس امت پر اللہ کا کرم ہے، شرف ہے، اور یہ اعزاز ملا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں پیارے نبی کے ساتھ محبت، عقیدت، احترام کرنا چاہیے، نسبت بھی پیارے نبی کی طرف کرنی چاہیے۔ امت محمدیہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، یارو یہ کیسی وفا ہے، یہ کیسی محبت ہے۔ آپ کی امت میں سے ہیں، نسبت غیروں کی طرف کرتے ہیں، آپ کی امت میں سے بھی ہیں، فضیلت بھی چاہتے ہیں اور نسبت غیروں کی طرف کرتے ہیں۔ نسبت بھی محمدی ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہمیں محمدی بننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب کریم ہمیں دین کی فہم عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔